بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ان لوگوں کو غلہ دے دیا اور پھر فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارا ایک بھائی بھی ہے، آئندہ اس کو ساتھ لے کر آنا، اگر تم لوگ ان کو ساتھ نہ لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں نے جواب دیا، ہم اس کے والد کو رضامند کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے غلاموں سے کہا کہ تم لوگ ان کی نقدیوں کو ان کی بوریوں میں ڈال دو۔ یہ لوگ جب اپنے گھر پہنچے اور نقدیوں کو دیکھیں گے تو ضرور واپس آئیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ اپنے والد کے پاس پہنچے تو کہنے لگے، ابا جان اب کیا ہوگا؟ عزیز مصر نے یہ کہہ دیا، جب تم لوگ بنیامین کو ساتھ لے کر نہ آؤ گے تمہیں غلہ نہیں ملے گا، لہٰذا آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ ہم ان کے حصے کا بھی غلہ لے لیں۔ آپ اطمینان رکھیں کہ ہم لوگ ان کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد جب ان لوگوں نے اپنی بوریوں کو کھولا تو حیران رہ گئے کہ ان کی رقمیں اور نقدیاں ان کی بوریوں میں موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر برادر یوسف علیہ السلام نے پھر اپنے والد سے کہا، ابا جان اس سے بڑھ کر اچھا سلوک کیا چاہیے؟ دیکھ لیجیے، عزیز مصر نے ہم کو پورا غلہ بھی دیا ہے اور ہماری نقدیوں کو بھی واپس کر دیا ہے، لہٰذا آپ بلا خوف خطر ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک مرتبہ یوسف کے معاملے میں تم لوگوں پر بھروسہ کر چکا ہوں، اب میں دوبارہ تم لوگوں پر بھروسہ کیسے کروں؟ میں اس طرح بنیامین کو ہرگز تم لوگوں کے ساتھ نہیں بھیجوں گا، لیکن ہاں اگر تم لوگ حلف اٹھا کر میرے سامنے عہد کرو تو البتہ میں اس کو بھیج سکتا ہوں۔ یہ سن کر بھائیوں نے حلف کا عہد اٹھا لیا اور آپ نے ان لوگوں کے ساتھ بنیامین کو بھیج دیا۔ جب یہ لوگ عزیز مصر کے دربار میں پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنی مسند میں بٹھا دیا اور چپکے سے ان سے کہا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت یوسف علیہ السلام نے یہاں ایک چال چلی، ان تمام بھائیوں کی بوریوں اناج سے بھر دیا اور اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں پیالہ پیمانہ شاہی رکھوا دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، تم تو چور ہو۔ وہ سارے بھائی متوجہ ہو گئے اور ان سے کہنے لگے، تم کیا گم کر بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہمارا ایک شاہی پیالہ گم ہوا ہے، جو اسے ڈھونڈ کر لائے گا اسے 1 اونٹ بوجھ ملے گا۔ سارے بھائی بولے، اللہ کی قسم ہم تو چور نہیں ہیں۔ پکارنے والے نے کہا، اگر تم پر چوری ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ وہ بھائی بولے، جس کے پاس وہ پیالہ یعنی پیمانہ شاہی نکلے وہ بندہ ہی اس کی سزا ہے، اس لیے کہ ان کی شریعت میں چور کی یہی سزا تھی۔ پھر انہوں نے سامان کی تلاش شروع کی، پہلے دوسرے بھائیوں کا سامان کھنگالا اور آخر میں بنیامین کے سامان کی تلاشی لی۔ بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ یعنی پیمانہ شاہی نکال لیا گیا۔ بھائی بولے، اس نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ پھر کہنے لگا، اے عزیز مصر، بے شک ہمارا باپ بوڑھا اور لمبی عمر والا ہے، اس کی جگہ ہمیں پکڑ لو، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کی پناہ پکڑیں سوائے اس کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان جس کے پاس، بے شک میں اس وقت ظالموں میں سے ہوں گا۔ اب برادران یوسف سخت پریشان ہوئے، اپنے والد کے روبرو یہ عہد کر کے آئے تھے کہ ہم اپنی جان پر کھیل کر اس کی حفاظت کریں گے، اور یہاں بنیامین ان کے ہاتھوں سے چھین لیے گئے۔ اب گھر جائیں تو کیسے اور ٹھہریں تو کیسے؟ یہ معاملہ دیکھ کر سب سے بڑے بھائی یہودا کہنے لگا، میرے بھائیوں، سوچو تم نے اپنے والد کو کیا عہد دے دیا؟ اس سے پہلے بھی تم اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کتنی بڑی کوتاہی کر چکے ہو، لہٰذا میں تو اس وقت تک یہاں سے نہ جاؤں گا جب تک والد صاحب خود آنے کا فرمائے، یا اللہ تعالیٰ اس معاملے کو حل فرما دے۔ چنانچہ یہودا کے سوا دوسرے سب بھائی لوٹ کر گھر آئے اور اپنا والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے سارا حال بیان کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یوسف کی طرح بنیامین کے معاملے میں بھی تم لوگ نے حیلہ بازی کی ہے، خیر میں صبر کرتا ہوں، صبر بہت اچھی چیز ہے۔ پھر آپ نے منہ پھیر کر رونا شروع کر دیا اور کہا، ہے افسوس میرا یوسف، اور یوسف علیہ السلام کو یاد کر کے اتنا روئے کہ شدت غم سے نڈھال ہو گئے اور روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی۔ آپ کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا نام سن کر حضرت یعقوب
یعقوب علیہ السلام سے ان کی بیٹوں پوتوں نے کہا ابا جان آپ ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ لب و گور ہو جائے یا جان سے گزر جائے۔ آپ نے بیٹوں پوتوں کی بات سن کر آپ نے فرمایا میں اپنے غم اور پریشانی کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں جو کچھ جانتا ہوں وہ تم لوگوں کو معلوم نہیں۔ پھر فرمایا میرے بیٹوں تم لوگ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا کافروں کا کام ہے۔ چنانچہ برادران یوسف پھر مصر کو روانہ ہوئے اور جا کر عزیز مصر سے کہا اے عزیز مصر ہمارے گھر والوں کو بہت بڑی مصیبت پہنچ چکی ہے۔ اپنے بھائیوں کی زبان سے گھر کی داستان سن کر حضرت یوسف علیہ السلام پر رقت طاری ہو گیا اور آپ نے بھائیوں سے پوچھا تم لوگ کو یاد ہے تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ سن کر بھائیوں نے حیران ہو کر پوچھا سچ سچ آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور بنیامین میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا فضل و احسان کیا ہے۔ یہ سن کر بھائیوں نے بہت نہایت شرمندگی اور لجاجت کے ساتھ کہنا شروع کیا کہ بے شک ہم لوگ واقعی بڑا خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم پر بڑی فضیلت بخشی ہے۔ بھائیوں کی شرمندگی اور لجاجت سے متاثر ہو کر آپ کا دل بھر آیا۔ آپ نے فرمایا آج میں تم لوگوں کو ملامت نہیں کروں گا، جاؤ میں نے سب کچھ معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ اب تم لوگ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور ابا جان کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی آنکھیں میں روشنی آ جائے گی، پھر تم سب گھر والوں کو ساتھ لے کر مصر چلے آؤ۔ بڑا بھائی کہنے لگا یہ کرتا میں لے کر جاؤں گا کیونکہ میں ہی آپ کا کرتا بکری کے خون میں رنگ کر اپنے والد کے پاس لے گیا تھا اور انہیں یہ کہہ کر غمگین کر دیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا تو میں نے ہی انہیں غمگین کیا تھا، اور آج حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کی خوشخبری بھی میں ہی سناؤں گا اور ان کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ یہودا اس کرتے کو لے کر 80 کوس تک ننگے سر دوڑتا ہوا چلا گیا۔ راستے کی خوراک کے لیے اس کے پاس 60 روٹیاں تھیں، مگر فرط مسرت اور جلد سے جلد سفر طے کرنے کے والد محترم کے پاس جا پہنچا۔ یہودا جیسے ہی کرتا لے کر مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو محسوس ہوئی۔ آپ نے اپنے پوتوں سے فرمایا انی لاجد ریح یوسف لولا تفندون، اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹیا گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ آپ کے پوتوں نے جواب دیا خدا کی قسم آپ اب بھی اس پرانی سی بات پر پڑے ہوئے ہیں، بھلا کہاں یوسف ہے اور کہاں ان کی خوشبو۔ لیکن جب یہودا کرتا لے کر کنعان پہنچا اور جیسے ہی کرتا حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈالا تو فوراً ہی ان کی آنکھیں کی روشنی لوٹ آئی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فلما جاء البشیر القاه على وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لكم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری دینے والا پہنچ گیا تو اس نے یوسف کی قمیص ان کے منہ پر ڈال دی اور فوراً ان کی بینائی واپس آ گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے؟ پھر یعقوب علیہ السلام نے تہجد کے وقت کے بعد اپنے سب بیٹوں کے لیے دعائے مغفرت فرمائی اور یہ دعا مقبول ہو گئی۔ چنانچہ آپ پر وحی اتری کہ آپ نے صاحبزادوں کی خطائیں بخش دی گئی ہیں۔